ہمارے معاشرے میں جو اس وقت مزاج نظر آ رہا ہے اور پوری دنیا میں لوگ ایک بہت بڑی گمراہی کا شکار ہیں کہ وہ جانکاری کو علم سمجھ بیٹھے ہیں۔ جانکاری وہ ہوتی ہے جو عقل سے ٹکراتی ہے، یعنی کہ عقل پہ آتی ہے اور عقل اس کو جذب کرتی ہے، اور جب آپ کو چاہیے ہوتا ہے اپنی میموری سے ریپروڈیوس کر دیتے ہیں اس کو۔ روحانی طور پر دیکھا جائے یا دینی طور پر دیکھا جائے تو علم کی تعریف کچھ اور ہے۔ علم وہ ہوتا ہے جو روح سے بیدار ہوتا ہے یا روح جذب کرتی ہے۔ علم وہ ہوتا ہے جو غیب سے آتا ہے، یعنی کہ جو ان نون ان سین ڈائمینشن سے آتا ہے۔ مشہور زمانہ سائنٹسٹ ہیں آئنسٹائن، ان کا اپنا قول ہے دنیا کا جو تمام اصل علم ہے، جو آرٹ ہے، سائنس ہے، اس کی ریئلٹیز ہیں، کانسیپٹس ہیں، وہ ایک ڈائمینشن سے آتے ہیں۔ اس ڈائمینشن کو میں مسٹک ڈائمینشن کہتا ہوں۔ تمام مذاہب بھی وہیں سے اخذ کیے گئے، اور اگر وہ مسٹیکل ڈائمینشن جو ہے اس کا راہی ہونا، یعنی کہ اس مسٹیکل ڈائمینشن سے علم لینے والے شخص کو اگر آپ مذہبی کہتے ہیں تو دنیا میں مجھ سے بڑا مذہبی انسان کوئی نہیں۔ یہ آئنسٹائن کہہ رہے ہیں، آپ یہ کوٹ سرچ بھی کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں باسط احمد خان آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ہمارے چینل سیکنگ ریئلٹی پہ۔ آئیے اپنے عنوان کی جانب بڑھتے ہیں اور اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم۔ سر جی فرمائیے گا، باعلم شخصیت کون ہوتی ہے اور ہمارا دین باعلم کس کو کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے نزدیک بہترین کلام قرآن پاک اور بہترین انسان رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ باسط یہ تو ایک وہ سوال ہے جو دب کے رہ گیا ہے، جو لاشعور میں دبا ہوا ہے، ہر کوئی جاننا چاہتا ہے، بننا چاہتا ہے، لیکن اس سوال کا شعور لوگ کھو بیٹھے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں جو اس وقت مزاج نظر آ رہا ہے اور پوری دنیا میں لوگ ایک بہت بڑی گمراہی کا شکار ہیں کہ وہ جانکاری کو علم سمجھ بیٹھے ہیں۔ جانکاری وہ ہوتی ہے جو عقل سے ٹکراتی ہے، یعنی کہ عقل پہ آتی ہے اور عقل اس کو جذب کرتی ہے، اور جب آپ کو چاہیے ہوتا ہے اپنی میموری سے ریپروڈیوس کر دیتے ہیں اس کو۔ یہ کب کیسے بنتا ہے، یہ ایک جانکاری ہے۔ گاڑی کا انجن کیسے بنتا ہے، یعنی کہ دنیا میں جتنی مادی چیزیں ہیں ان مادی چیزوں کا استعمال، ان کو موڑ تروڑ کے ایک نئی شکل دینا، ایک نئی پروڈکٹ یا کوئی چیز بنا لینا، اس سب کو جانکاری کہا جاتا ہے۔ اس کو یعنی کہ اس کو علم مادہ بھی کہتے ہیں، مٹیریل سائنسز بھی ہم اس کو کہتے ہیں۔ انسانی جسم بھی میٹر کا بنا ہوا ہے، تو اس کی بھی میکینزم کو سمجھنا، اس کو بھی ہم مادی علوم میں شمار کرتے ہیں۔ غرض یہ کہ جو دنیا میں تمام مادی علوم ہیں وہ 12 برانچز میں سم اپ ہوتے ہیں، اور وہ 12 برانچز جب سم اپ کریں تو وہ ایک ورڈ بنتا ہے مٹیریل سائنس۔ ایک تو یہ علم ہے جس کو ہم جانکاری یا انفارمیشن کہہ رہے ہیں، اس کی پروسیسنگ کو، اس کی انڈرسٹینڈنگ کو، اور یہ پوری دنیا میں عام ہے، اور ہر انسان، میجورٹی انسان سمجھتا ہے کہ یہی علم ہے خالی۔ جبکہ روحانی طور پر دیکھا جائے یا دینی طور پر دیکھا جائے تو علم کی تعریف کچھ اور ہے۔ علم وہ ہوتا ہے جو روح سے بیدار ہوتا ہے یا روح جذب کرتی ہے۔ علم وہ ہوتا ہے جو غیب سے آتا ہے، یعنی کہ جو ان نون ان سین ڈائمینشن سے آتا ہے۔ اور علم وہ ہوتا ہے جو علم کی اعلیٰ ترین مثال ہے، وہ ہوتا ہے جو عطا کیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمارے کچھ لوگ کہتے ہیں جن کو ہم اپنے پاس سے علم عطا کرتے ہیں، اس کو روحانی اصطلاح میں علم لدنی بھی کہا گیا ہے۔ اچھا، اس بات کے صرف روحانی اور مذہبی لوگ قائل نہیں ہیں۔ اگر لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے، جو ہمارے ویورز ہیں، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم صرف روحانی اینگل بات کر رہے ہیں، دینی اینگل کے علم، روحانی علم بڑی چیز ہوتا ہے، تو اس بات کی جو دنیا کے بڑے بڑے گریٹ سائنٹسٹ گزرے ہیں مٹیریل سائنس کے، وہ بھی قائل ہیں اس بات کے۔ فار ایگزامپل جو مشہور زمانہ سائنٹسٹ ہیں آئنسٹائن، ان کا اپنا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی ان سے پوچھا کہ آپ مذہبی آدمی ہیں کہ نہیں، ان پہ بڑا یہ تہمت لگی تھی کہ وہ لا مذہب ہو گئے تھے، یا کہہ لیجیے ایتھسٹ ہو گئے تھے اپنے اینڈ ٹائم پہ، لوگوں کا یہ خیال تھا۔ تو اس میں انہوں نے ایک مشہور جملہ بولا، انہوں نے کہا دنیا کا جو تمام اصل علم ہے، جو آرٹ ہے، سائنس ہے، اس کی ریئلٹیز ہیں، کانسیپٹس ہیں، وہ ایک ڈائمینشن سے آتے ہیں۔ اس ڈائمینشن کو میں مسٹک ڈائمینشن کہتا ہوں۔ تمام مذاہب بھی وہیں سے اخذ کیے گئے، اور اگر وہ مسٹیکل ڈائمینشن جو ہے اس کا راہی ہونا، یعنی کہ اس مسٹیکل ڈائمینشن سے علم لینے والے شخص کو اگر آپ مذہبی کہتے ہیں
تو دنیا میں مجھ سے بڑا مذہبی انسان کوئی نہیں. یہ آئنسٹائن کہہ رہے ہیں, آپ یہ جی. کوٹ سرچ بھی کر سکتے ہیں. بالکل. اسی طرح ٹیسلا نے بھی, جو بڑے مشہور سائنٹسٹ گزرا ہے دنیا کے, ون آف دا بیسٹ ٹاپ سائنٹسٹ ٹیسلا, نکولا ٹیسلا, اس نے بھی یہی فرمایا کہ بھائی کائنات کی جو حقیقتیں ہیں, جو غیبی حقیقتیں ہیں, اس کا ہم نے ابھی 1% بھی نہیں سمجھا ہے, 1 منٹ بھی نہیں سمجھا ہے. اگر کائنات 1 گھنٹہ ہے, پورا 60 منٹ ہے, تو ہم نے ابھی حقیقتوں کا 1 منٹ بھی نہیں جانا ہے. تو اس میں بڑے راز اور حیران کن باتیں میں نے پائی, جس کو چاہا تو وہ کوشش کر سکتا ہے. تو یعنی کہ جو وہ علم جو عطا کیا جاتا ہے, یا غیب سے آتا ہے, یا ایکس ڈائمنشن سے آتا ہے, یا مسٹیکل ڈائمنشنس, جس کو سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں, اور ہمارے صوفیہ نے اس کو الگ طریقے سے بیان کیا کہ وہ علم جو اللہ پاک اپنے پاس سے عطا کرتا ہے, جس کو ہم روحانی علوم بھی کہہ لیتے ہیں. یہ ہے علم کی ڈیفینیشن. پھر قرآن میں بھی اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہمارے بہترین بندے وہ ہیں جو کائنات کا نظام سمجھتے ہیں اور اس پہ غور و فکر رکھتے ہیں, اور ان میں یہ علوم رچے بسے ہیں. تو قرآن میں بھی عالم اس کو کہا گیا ہے, یعنی کہ باعلم انسان اس کو کہا گیا ہے, جو نظام کائنات کو سمجھتا ہے اور نظام کائنات پہ غور و فکر رکھتا ہے. 4 کتابوں کو الفاظ با الفاظ, یا 1000 کتابوں کو الفاظ با الفاظ اگر میں میمورائز کر لوں, اس کو علم نہیں کہتے. اس کو یاد کر لینا کہتے ہیں, اس کو میمورائز کر لینا کہتے ہیں, اس کو اپنے لاجیکل میموری میں بسا لینا کہتے ہیں. اور جب آپ کو اس ایگزیکٹ ورڈنگ کی ضرورت ہو تو آپ کی میموری اس کو ریپروڈیوس کر دیتی ہے, جیسے میں نے فرمایا. تو دنیاوی مٹیریل علوم بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. اچھا, ہم نے فرمایا کہ جو سائنسی علوم ہوتے ہیں, 12 برانچز آف سائنسز میں بایولوجی, باٹنی, فزکس, کوانٹم فزکس, مینجمنٹ سائنسز, بیہیویئرل سائنسز, ہسٹری, ہر قسم کے مادی علوم جو انسانی عقل میں سماتے اور انسانی عقل سے انٹرپریٹ ہوتے ہیں اور انسانی عقل نے ان کو پروسیس کیا, وہ 12 برانچز میں آتے ہیں سائنس کی, اور وہ سم اپ ہو کر ایک ورڈ کہلاتا ہے مٹیریل سائنس. کیا اس کے علاوہ بھی انسان کے پاس علم حاصل کرنے کے ذرائع ہیں؟ بالکل ہیں. ایک بہت بڑا ذریعہ جو ہے وہ کئی ہزار سالوں سے وہ ہے مذہب, یعنی کہ دین, جو ہمیں الہامی کتابوں سے کوڈ آف لائف پہنچے ہیں, جو ہمارے سامنے الہامی کتابوں کی شکل میں قرآن, توریت, زبور, انجیل, صحائف ابراہیمی, صحائف داؤدی, زہر, اور جو پارسی مذہب ہے اس کے صحائف. تو یہ جو علوم ہے, اس سے بھی انسان نے بہت سیکھا ہے. اس سے انسان نے کیا سیکھا ہے؟ زندگی گزارنے کا طریقہ, رشتوں کی جو وزن ہے, رشتوں کو نبھانے کا طریقہ, تعلقات, معاملات, اخلاقیات. مذاہب سے سب سے بڑی جو علم ہمیں ملتا ہے انسانی عقل کو, وہ یہ ملتا ہے کہ کیسے دنیا میں تمام انسان بغیر شر پھیلائے رہ سکتے ہیں, تاکہ تمام انسان احسن طریقے سے زندگی گزار کے چلے جائیں. وہ الگ بات ہے کہ شر بھی پھیلاتے ہیں لوگ, ریلیجن کو فالو نہیں کرتے, اس کی حقیقت کو نہیں سمجھیں, تو ان کو تمیز ہی نہیں زندگی کیسے گزارنی ہے. تو زندگی گزارنے کی تمیز نہیں, یعنی کہ ان کو شر نہ پھیلاتے ہوئے زندگی گزارنے کی تمیز نہیں ہے, تو شر پھیلا رہے ہیں وہ. تو دوسری ڈائمنشن جو ہے علم کی, وہ بہت بڑی جو ہے, وہ علم ہم کہیں گے مذہبی علم. ہمارے پاس مٹیریل سائنس, مذہبی علم, پھر ہمارے پاس فلسفہ آتا ہے, اور پھر روحانی علوم آتے ہیں. یہ 4 ڈائمنشنز ہیں. اس کے بعد اگر کوئی انسان ان سب کی حقیقتوں کو سمجھ جاتا ہے, تو پھر اس کو صفات الہی کا علم سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا ہے کہ اللہ کی صفات اس دنیا کائنات میں کس طرح ڈسپلے ہوتی ہیں. چند صفات, ایک صفت, کئی صفات, ساری تو نہیں کہوں گا کہ اللہ کی ذات لامحدود ہے. تو وہ بھی ایک درجہ ہے علم کا. اور اس کے بعد انسان اگر اس سے بھی بلند ہو جاتا ہے, یعنی کہ دنیاوی عقلی علوم کو کور اپ کرتا ہوا, ان کی حقیقت کو سمجھتا ہوا, وہ کوالٹیٹیو یعنی کہ اعتباری ذہن, یعنی کہہ لیجیے علم کیفیات کے اوپر سے بلند ہوتا ہوا چلا جاتا ہے, تو پھر اس کو کائناتی علم عطا ہوتا ہے, یعنی کہ اللہ کے پاس سے علم عطا ہوتا ہے, جس کو ہم علم لدنی کہتے ہیں. یعنی کہ وہ علوم کہ جو ظاہر اور باطن دونوں کا ہوتا ہے, اور باطن کی حقیقتیں انسان کو سمجھنے لگتا ہے. پر اس کے اوپر پوری ڈیٹیل ایک ریسرچ ہے. تو علم اس کو کہا گیا ہے. با علم انسان وہ ہے جو ان تمام علوم کے اوپر دسترس اور ان کی حقیقت کو سمجھتا ہو. اب دسترس سے یہاں معنی لوگ لے لیتے ہیں, جیسے میں نے عرض کیا کہ کوئی انسان اگر دنیاوی مادی علوم پہ دسترس رکھتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کو بک نمبر 5, چیپٹر نمبر 6, پیج نمبر 52 پہ کون سا ورڈ, وہی والی بات آ گئی کہ وہ میمورائزیشن ہوتی ہے کہ قرآن کی یا کسی بھی مذہبی کتاب کی کون سی آیت کی کون سی صورت میں کون سے پیج پہ کون سا ورڈ لکھا ہوا ہے, یہ میمورائزیشن ہوتی ہے. اس کو علم نہیں کہا گیا. یہ علم کی, یا کہہ لیجیے علم کی بدترین شکل ہے, بدترین فارم ہے, یا لوئسٹ فارم ہے, یا ظاہری علوم ہے, لاجیکل علوم ہے. ہم بات کر رہے ہیں کہ
ایسا انسان جو قرآن بن چکا ہو یا ایسا انسان جو علم کو سمجھ چکا ہو, اس نے بک بھلے نہ پڑھی ہو لیکن اس کو پتہ ہے کہ بھائی فلاسفی کس طرح بیہیو کرتی ہے, علم کا علم اس کے پاس آ گیا ہو, اس کو ہم کہہ سکتے ہیں. تو ہم اس لیول کی بات کریں تو یہ علم, ایسا علم رکھنے والے انسان کو با علم کہا گیا. اور ایسا انسان تمام علوم پہ دسترس اس طرح رکھتا ہے کہ وہ ان علوم کی حقیقتوں کو سمجھتا ہے. تو یہ ہم نے گمراہی ایک دور کی. اب با علم انسان دین میں کس کو کہا گیا, وہ ہم نے فرمایا کہ تمام جو دینی کتابیں ہیں وہ اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ با علم انسان وہ ہے جو ان علوموں پر دسترس رکھتا ہے, جس کو اوپر سے ڈیوائن علم عطا ہوا ہوتا ہے, اور وہ اس علم کو پریکٹس کرنے کی اور اس علم کو ایکسٹریکٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے, اجازت رکھتا ہے اللہ کی طرف سے. کہہ لیجیے ہمارے سب کانٹیننٹ میں ایسے لوگوں کو صوفیہ یا اولیاء کہا گیا ہے. اب کیونکہ وہ علوم کے ان درجوں درجات پر ہوتے ہیں, ان پہ حقیقتوں کے وہ درجات آشنا ہوتے ہیں کہ ان کو ان سے کم علم والے یا ان مقامات پر نہ ہونے والے لوگ حیرانگی سے دیکھتے ہیں, نمبر ون, یا ان کی بات ان کی سمجھ سے باہر ہوتی ہے یا بلند ہوتی ہے تو وہ قیاس آرائیاں کرتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی غلط چیز بیان کر رہے ہیں, اور تاریخ گواہ ہے کہ ان سے پھر اختلافات رہے ہیں. ایک انسان ایک فیکلٹی رکھتا ہی نہیں ہے, ایک صلاحیت رکھتا ہی نہیں ہے, اور اس کو اس فیکلٹی اور صلاحیت سے تعلق رکھنے والی کوئی علم بتایا جائے تو وہ اس کی سمجھ سے باہر ہوگا. تو اسی طرح اسی لیے جو جید صوفیہ یا اولیاء گزرے ہیں تاریخ میں, انہوں نے اجتناب ہی کیا پبلک سپیکنگ میں اس طرح کی بات یا ان علوم پر تذکرہ کرنے سے یا علم کے اس درجے پر بات کرنے سے اجتناب کیا, جس پر ان پر یہ بھی تہمت لگی کہ بھائی یہ الزام لگا کہ یہ دو باتیں کرتے ہیں, پبلک میں کچھ اور باتیں کرتے ہیں اور اکیلے میں کچھ اور باتیں کرتے ہیں. دیکھیں اٹس اے میٹر آف انڈرسٹینڈنگ. ہم نے پہلے بھی اپنی ویڈیو میں عرض کیا کہ آپ کا شعور کتنا بلند ہے, آپ کا نظریہ کیا ہے چیزوں کو دیکھنے کا, اور آپ کی شخصیت میں کتنا وزن ہے. یہ دو تین چیزیں تعین کرتی ہیں کہ آپ بات کو کس درجے میں سمجھیں گے. اور ہر جملہ کسی انسان کے منہ سے نکلتا ہے جیسی وہ عقل کو ٹکراتا ہے, تو جیسی کوئی بھی علم عقل کو ٹکرایا تو اس کو روحانی اصطلاح میں کہتے ہیں وہ کچرا ہوا یا وہ پستیوں میں آ گیا, کیونکہ جب عقلیں ٹکرائیں گی تو وہ اس کو انٹرپریٹ کریں گی. یہی مذہبی کتابوں کے ساتھ ہوا, الہامی کتابوں کے ساتھ ہوا. جتنی بھی مذہبی الہامی کتابیں ہم تک پہنچیں ان کو اٹھا کے ہم نے اپنے اپنے عقل و فہم سے انٹرپریٹ کیا. ہم نے کہا جی اس کے معنی ایسے نکلتے ہیں, ایک نے کہا اس کے معنی ایسے نکلتے ہیں, اور رزلٹ کیا ہوا, ہم ٹکڑوں میں بٹ گئے, فرقہ بن گئے, اور ڈفرینٹ گروپس بنتے چلے گئے. مذاہب کے اندر بھی, ایون کرسچینٹی میں, ایون جوڈائزم کے اندر, ایون جینزم کے اندر, ایون تمام مذاہب کے اندر جب ان ڈیوائن جو علوم تھے ان کو انٹرپریٹ کیا گیا عقل کے دورائے کے اندر, عقل کے پیمانے کے اوپر, تو وہ تفریق ہی پائی گئی. یہ جو کتابیں ہیں, یہ جو علوم ہیں, اگر آپ ان کو علوم سمجھتے ہیں جو کلام الہی ہے, تو یہ علوم بھی نہیں کہیں گے, صحیح کلام الہی کو سمجھنے اور اس کو اپنے اندر جذب کرنے کے لیے آپ کو عقل کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو قلب کے ایکٹیویٹ ہونے کی ضرورت ہے, آپ کو اس ذہن اس شعور کی ضرورت ہے. کیونکہ فرماتے ہیں نا کہ بہت سارے ریلیجن میں ایسی چیزیں جو انسانی عقل میں سمجھ میں نہیں آتی ہیں, کیوں کرنا ہے بھائی, لیکن حکم ہے کرو تو کرو. اس لیے کہتے ہیں کہ دین میں جو ظاہری دین ہے, جو اپیرنٹ دین ہے زندگی گزارنے کا, اس کو ہم شریعت بھی کہتے ہیں, جورسپروڈنس کہتے ہیں, فقہ کہتے ہیں, اس میں جو احکامات دیے گئے ہیں وہ آپ کو جب تک لاجیکلی بھی سمجھ میں نہیں آ رہے آپ کریے, وہ بینیفٹ کے لیے ہیں. پھر اس میں فردر پرابلم یہ آتی ہے, اس کی انٹرپریٹیشن میں لوگوں کو اختلاف ہوتے ہیں. لیکن جب آپ کو دین کی حقیقتیں سمجھ میں آنے لگیں, آپ اس پہ کاربن ہو جائیں, تو پھر آپ بہتر انسان بن کے ان کی حقیقتوں کو, ان کے علوم کو بھی سمجھ سکتے ہیں. تو بہرحال بات مختصر یہ کہ با علم ہم نے سمجھایا, ایک کوشش کی کہ ہم نے تھوڑا سا اوور ویو دیں. پھر با علم انسان کون ہوتا ہے ہم نے یہ بھی بتایا, اور دین میں علم کس کو کہا گیا ہے, وہ انسان جو نظام الہی میں جڑ چکا ہو, اس کی تمیز رکھتا ہو, اس کا حصہ ہو, اور اس کو اللہ اپنے پاس سے علم عطا کرتا ہو. اور اس علم کو جب وہ ایسے انسان کو اللہ پاک علم عطا کرتا ہے, وہ انسان, عام انسان اس کو کیسے دیکھتا ہے, یعنی کہ لیجیے وہ انسان جو اس مقام پہ نہیں, وہ اس کو کیسے دیکھتا ہے, یہ بھی ہم نے سمجھایا. اس میں اختلافات رہے. تو بحیثیت ایک ادنا انسان میری ذاتی مشاہدہ بھی یہی کہ اگر مجھے کوئی انسان سمجھ میں نہیں آتا یا وہ میرے نظریات سے بہت شدید اختلاف مجھے لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ بندہ غلط ہے, تو میں اس کو آؤٹ رائٹ غلط نہیں کہہ سکتا, یا میں نہیں کہتا. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ پہلے میں اس نظریے کو انکمپاس کروں یا اس نظریے کو جذب کروں جس نظریے میں وہ جی رہا ہے,
اور پھر اس کی حقیقتوں کو سمجھوں اور پھر کسی نتیجے پہ پہنچوں کہ یہ نظریہ جو ہے یہ بہت چھوٹا ہے, یہ یونیورسل ڈیفینیشن کو کور نہیں کرتا. ویسٹ میں ایک بڑی دوڑ ہے کہ ایسی کوئی تھیوری پریزنٹ کی جائے جو کہ ہر چیز کو کور کرتی ہو, ہر سوال کو کور کرتی ہو, ہر سوچ کو کور کرتی ہو, یعنی کہ زندگی کی ہر حقیقت کو کور کرتی ہو. ایسی تھیوریز کو ویسٹ میں تھیوری آف ایوری تھنگ کہا جاتا ہے. تو ویسٹ میں بڑے ماڈلز بھی آئے ہیں اور اس پہ بڑے بڑے سائنٹسٹ نے نکل کے اپنے کانسیپٹ دیے ہیں کہ انہوں نے اپنی تھیوری آف ایوری تھنگز دی ہیں, جس میں وہ ہر سوال کا, زندگی کی حقیقت کے ہر سوال کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں مذہب کو بھی کیٹر کرتے ہیں, وہ سائنس کو بھی کیٹر کرتے ہیں, فلسفے کو بھی کیٹر کرتے ہیں, روحانی اسپیکٹ کو بھی کیٹر کرتے ہیں. بہرحال بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں اس رخ پہ سوچنا تو دور کی بات, قریب بھی نہیں ہے ہم لوگ, لیکن صحیح کوشش جاری. ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم سیکھیں اور جو ہم تک پہنچا ہے اس سے خیر پھیل جائے, مقصد یہ. تو تمام لوگ وہ جو کسی بھی مذہب کو فالو کر رہے ہیں, کوئی کانسیپٹ رکھتے ہیں علم کے کسی درجے پہ, وہ ہر انسان اپنے درجے پہ, اپنی سوچ پہ, اپنے نظریے پہ قابل احترام ہے. لیکن ہر انسان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ دوسرے انسان پہ علمی سبقت یا برتری اپنی جو ہے وہ ظاہر کرنے کی کوشش میں یا یہ کمپٹیشن میں لگ جائے کہ میں اس سے علم میں برتر ہوں, یہ انسان کی شخصیت کو تباہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم علم کے اس درجوں پر تک پہنچنے کی کوشش ہی کر لیں جس پہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے, یعنی کہ ہم علم کے ان درجے سے مطابق دین پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ. امید کرتے ہیں لوگوں کو صحیح علم پہ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ. تھینک یو سو مچ سر. ناظرین, ہماری ویڈیوز کو لائک کیجیے, سبسکرائب کیجیے, بیل آئیکن پہ کلک کیجیے. آنے والی ویڈیوز تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم.